آج سے 1400 سال پہلے جب شام سے مکہ ایک خبر پہنچنے میں تقریباً 1 مہینہ لگتا تھا، پیغام رسانی کا طریقہ آسان نہ تھا۔ بذریعہ قاصد اونٹ اور تیز ترین ذریعہ گھوڑا تھا۔ نہ موبائل فون، نہ ای میل، نہ فیکس۔ ایک خبر ایک ملک سے دوسرے ملک ہفتوں مہینوں میں پہنچتی تھی، وہ بھی تحریف و ترامیم کے ساتھ۔ ایسے میں کربلا میں جو ہوا وہ بس کربلا میں ہی رہ جاتا اگر زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ کربلا جو ایک اجاڑ ریگستان تھا، کوئی معروف گزرگاہ نہ تھی، جہاں نہ تجارت تھی نہ کوئی آمد و رفت۔ ایسے میں کتنا آسان تھا اموی حکومت کے لیے کربلا کے واقعے کو مینیپولیٹ کرنا، جس کی انہوں نے کوشش بھی کی۔ لیکن اس کوشش کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے چند خطبوں میں خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف طاقتور ریاست ہو، بکے ہوئے مورخین، پروپیگنڈا مشینری ہو، سینکڑوں مسجدوں سے حسین علیہ السلام کو باغی اور واقعہ کربلا کو باغی کی جنگ کہا جا رہا ہو، اور دوسری طرف ایک خاتون ہو، بے سر و سامان، اسیر، عمر رسیدہ، غموں سے چور۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شکست اس خاتون کی نہیں بلکہ حکومتی پروپیگنڈا کی ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں کیوں زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا جاتا، کیوں سفر زینب کو جن کی جیت ہوئی اور حکومت پروپیگنڈا کی شکست ہوئی اس پر PhD کی ڈگری نہیں دی جاتی، کیوں ورلڈ ریکارڈ میں زینب سلام اللہ علیہا کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اموی حکومت اس طریقہ کار یعنی مینیپولیشن کو پہلے بھی آزما چکی تھی۔ جب شام میں مولا کائنات علی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو اس قدر برین واش کر دیا گیا اور حقائق سے اتنا دور رکھا گیا کہ مولا علی علیہ السلام کی مسجد میں شہادت کی خبر جب شام پہنچی تو شامیوں نے حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور کہا، اچھا علی نماز بھی پڑھتے تھے، علی سجدے میں مارے گئے۔ یہی ترکیب کربلا کے واقعے کے ساتھ دہرانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ اس بار دوسری طرف مد مقابل زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ مجھے بھی کبھی لگتا ہے کہ اموی حکومت نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، اور ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی کی کہ انہیں اور باقی قافلے کو مشہور شہروں اور شاہراہوں اور طویل راستوں سے لے کر گئے تاکہ اپنے تئیں ان کی تذلیل کر سکیں۔ لیکن اس کا اثر الٹا یہ ہوا کہ کربلا کی حقیقت لوگوں کے سامنے آنے لگی۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا رعب تھا، لہجے کا جلال تھا، یا بہترین انداز خطبات اور الفاظ کا چناؤ کہ جب جہاں جہاں آپ نے کلام کیا لوگ ساکت ہو گئے۔ کسی پرہجوم مقام پر بغیر مائک کے ایسے بات کرنا کہ دور دور تک آپ کی بات سنی جائے، یہ کوئی عام بات تو نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات کا مختلف لوگوں پر مختلف انداز سے اثر ہوا۔ بوڑھے بہادروں کو علی علیہ السلام یاد آ گئے، کچھ حقائق سے واقفیت ہوئی، کچھ کو ندامت، کچھ نے فوری رد عمل کے طور پر شامی فوج پر حملہ کیا اور شہید ہوئے۔ بہرحال آج یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بدولت ہے کہ دنیا کو کھلم کھلا معلوم ہے کہ لعنت کس پر بھیجنی ہے اور درود کس پر پڑھنا ہے۔ سلام یا زینب سلام اللہ علیہا۔